تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب جب ماہ صیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماہ صیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندھا۔ اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے۔ اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھیں؟ تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے۔ تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ تو علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خم یک کوچام۔ عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے۔ اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تین اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ تین اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ تین اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے۔ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے۔ جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات بشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار، تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ، تو فرمایا گیا
کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے، اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے، اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو، تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی، تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے، تو تم اسے کہو انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا، اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ شیطان بند گیا، نفس کمزور ہو گیا، اور جب نفس کمزور ہو گیا، کمزور ہوتا ہے، یہ نفس مرتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا، یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آتا ہی نہیں ہے، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جتنا کچلو، یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید، جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، تو مجھے میری غذا اور خوراک اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی۔ تو نفس بہت ظالم ہے، اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔